سارے کے سارے ریڈرز مطلب 2.25 ارب مسلمان ہیں، تو ایٹ لیسٹ 1 ارب مسلمان ایسا ہے جو اس کتاب کو روز پڑھتا ہے مگر ایک لفظ کا مطلب نہیں پتا اس کو۔ یہ وہ کتاب ہے جو ہم پڑھی جاتے ہیں مگر کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا لکھا پڑھ رہے ہیں۔ دنیا میں اور کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ امت سے پوچھ نہیں ہوگی اس کی۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی جو ہدایت آسمان سے زمین پہ آئی ہوئی، اس کے بعد بھی امت کا یہ حال ہے۔ کیونکہ کسی بھی رائٹر کی کتاب کے ساتھ اگر ہم ایسے کریں نا تو آپ سوچیں اس رائٹر پہ کیا گزرتی ہوگی کہ کتاب تو پڑھتے ہیں مگر اپنی طرف سے برکت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور امت کا کیا حال کر دیا ہم نے۔ سو ٹرانسلیشن مجبوری ہے ہماری اس وقت پڑھنی۔ میرے کہنے سے تو عربی نہیں سیکھ لینی آپ نے، مجبوری ہے کہ آپ عربی سیکھیں، مگر اگر نہیں سیکھتے تو آپ کو ٹرانسلیشن کے انبار لگانے پڑتے۔ اب رہی بات کہ انگریزی والے صحیح سائیکالوجی کریٹ کر رہے ہیں یا اردو والے، تو جواب یہ ہے کہ نہیں، دونوں اس لیول کی سائیکالوجی تو کریٹ کر نہیں سکتے جو کہ عربی کی انسائکلوپیڈیا ہے، which is the brain's core need to understand the writing of the book, the Quran۔ So جب بھی آپ انگریزی کی کتاب ٹرانسلیشن پڑھیں گے نا قرآن پاک کو، تو آپ کو وہی ٹرمینالوجی ملے گی جو یورپین، بیکاز انگلش یورپین لینگویج ہے، تو یورپین انسائکلوپیڈیا ہی ملے گی آپ کو، اور وہ بہت سائنس فرینڈلی ہوگی وہ ٹرمینالوجی۔ پیور سائنٹیفک تو وہ بھی نہیں ہوگی مگر سائنس فرینڈلی ہوگی، بیکاز سائنس نے بھی ہم تک انگریزی میں ہی سفر کیا، بس یہ وجہ۔ جرمنز کو انگریزی کی ٹرانسلیشن پڑھ کر سائنس نہیں نظر آتی قرآن پاک میں، ہمیں لیکن اس لیے نظر آتی ہے بیکاز ہم نے سائنس بھی انگریزی میں ہی پڑھی ہے، تو راؤنڈ اباؤٹ ویسی ہی تصویریں بن جاتی ہیں ہمارے ذہن میں۔ اینڈ دیٹس وائی یو تھنک کہ جو انگریزی کی ٹرانسلیشن ہے دے آر وے مور کلوزر، دیر از نو کوشچن کہ دونوں کے دونوں وہ انسائکلو، کیونکہ کامن سینس ہے نا، وہ تصویر تو عربی کا لفظ جو تصویر نکالے گا عرب کے لیے، وہ انگریزی کا لفظ میرے لیے نہیں نکال سکتا، چاہے جتنی مرضی میں نے انگریزی مادری زبان میں ڈال لی، جب ایک کتاب لکھی عربی میں گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی آیت آ گئی اس کے اوپر کہ یہ عربی میں نازل کی ہم نے، تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اس کے پیچھے۔ وہ حکمت امت کی سائیکالوجی کو پیو کرنے کی ہے نا، کیونکہ الفاظ کے تو ہمیں مطالب پتہ ہیں مگر الفاظ کی سائیکالوجی کا اثر نہیں پتہ لوگوں کو۔ ہر لفظ کی سائیکالوجی ہوتی ہے اور وہ سائیکالوجی آپ کا لائف سٹائل اور ورلڈ ویو کریٹ کرتی ہے۔ بہت آسان سا ایک یہ کامن سینس کی بات بتا رہا ہوں۔ سو اگر امت کی سائیکالوجی صحابہ والی سائیکالوجی بنانی ہے تو آپ کو عربی تو سکھانی پڑے۔ انگریزی کی ٹرانسلیشنز آپ کو یورپ کی انسائکلوپیڈیا کو انووک کریں گی، امریکہ کی ویئر ایور دا انگلش لینگویج از پریویلنٹ، اور اردو والی جو ہے سب کانٹیننٹ کی کریں گی۔ تو یہ جو سب کانٹیننٹ کی جو جتنے بھی علماء رہے ہیں یہ سائنس سے تو دور رہے ہیں، ابھی بھی دور ہی رہنا چاہتے ہیں، اور وہ ان کی چوائس ہے۔ I'm not saying کون صحیح ہے کون غلط ہے، بٹ جو سائنس کی آیات ہیں ہمیں وہ ہمیں صحابہ کی طرح دیکھنی چاہیے۔ میں آپ کو صحابہ کی وہ احادیث بتاؤں جو ان آیات کی کامنٹریز کے اوپر ہیں تو آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا۔ They are so strange to a Muslim۔ ذوالقرنین کے بارے میں صحابہ کی آیات ہیں، جو یہ سورہ واقعہ کے اوپر صحابہ کی کامنٹری ہیں، آیات نہیں جو احادیث ہیں۔ عبداللہ بن عباس تو ایک ریاکشن ہوئی امت کے علماء نے عبداللہ بن عباس کو بالکل ضعیف کہنا شروع کر دیا، بیکاز عبداللہ بن عباس کی احادیث اوور دا ٹاپ جاتی ہیں عام سب کانٹیننٹل عالم کی، بیکاز میں اگر آپ کو بتانا شروع کروں تو پوری رات لگ جائے گی اس میں اور گھنٹوں کی ویڈیو بن جائے گی۔ لوک اپ کے عبداللہ بن عباس کیا کہہ رہے ہیں۔ سو صحابہ کسی اور دنیا میں رہتے تھے، سائیکالوجی ہی ہے دنیا، جس انسان کی جو سائیکالوجی ہوتی ہے اس کی وہی دنیا ہوتی ہے۔ تو صحابہ کی دنیا ہی کوئی اور تھی، اس لیے ان کے لائف سٹائل بھی کوئی اور تھے۔ ہماری دنیا کوئی اور ہے تو ہماری لائف سٹائل کوئی اور ہے۔ سو آپ کو میں آسان کر کے اس کی مثال دوں کہ علامہ اقبال کی پوئٹری ٹرانسلیشن آپ انگلش میں پڑھیں، کیا آپ کو خاک سمجھ آنی ہے؟ آپ کو مزہ تو چلیں چھوڑیں شاعری کا مزہ، مگر وہ سائیکالوجی کریٹ نہیں ہوگی جو کہ ایک اردو دان کی سائیکالوجی کریٹ ہوتی ہے۔ وہ جوش ہی نہیں آئے گا ایک موٹیویشنل شاعری پڑھ کے انگریزی والے کو، اور اسی طریقے سے آپ انگریزی کیٹس کی پوئٹری اردو کی ٹرانسلیشن میں پڑھ کے دکھائیں جو کیٹس کہنا چاہ رہا ہے، مجال ہے جو وہ تصویر بنا سکے آپ کا دماغ۔ سو اٹس اے بگ پرابلم، اینڈ the lower problem is کہ دو پورے کے پورے گروپس بن چکے ہیں، انگریزی کی ٹرانسلیشن والوں کے اور اردو کی، اور ابھی بھی بڑا الحمدللہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان علماء کو جنہوں نے ری ٹرانسلیٹ کیا قرآن پاک کو۔ ادروائز یوسف علی اور پکٹل کی جو ٹرانسلیشنز ہیں وہ ایک شیکسپیئر کا بیٹا ہی سمجھ سکتا ہے، عام انسان تو نہیں سمجھ سکتا قرآن پاک سے۔ تو کسی کو ڈرانا ہو تو اب اس طرح کی انگریزی بولتے ہیں، میرے انگریزوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بہت رہا ہے، ان کو میں نے جب قرآن پاک کی ٹرانسلیشن دی تو عام انگریز بھی نہیں سمجھ سکتا ان کی انگلش۔ سو دس از ایک خاص سیکٹ ہے
کرسچینٹی میں مورمنز کا. مورمنز جو ہے نا وہ مجھے اس لیے یاد آیا کہ آپ کو پتہ چلے کتنا بڑا مسئلہ ہے. مورمنز نے جو اپنی بائبل لکھی نا, دا کریکٹڈ بائبل, جو جوزف اسمتھ کی جو بائبل ہے, یہ ان کا ایک جس طرح مسلمانوں میں قادیانی سیکٹ ہے نا, اس طرح کرسچنز میں مورمنز ہیں. ایک نیا نبی آ گیا تھا ان کا, جس کو کرسچنز نے کہا کہ یہ کیا کہتے ہیں کر رہا بیٹھ. اس نے کیا کیا, اس نے کوئنز انگلش لینے کی بجائے, کیونکہ وہ تو امریکہ میں تھا, امریکہ میں اس کو نبوت ملی تھی, تو اس پہ تو سارا کا سارا جو معاملہ وہی کا تھا وہ انگریزی میں ہوتا تھا. سو ہی سم ہاؤ چوز دا بائبل, جو مورمنز کی بائبل ہے, ان دا جیکوبین انگلش ٹو رائٹ دیٹ از وے ارلیئر than the Victorian English that we actually understand. So when you read the Mormon's Bible in English, you're not going to understand anything. You'll have to translate that English into the current English. بالکل اسی طریقے سے زیادہ تر قرآن پاک کی جو انگلش کی ٹرانسلیشنز ہیں وہ بھی ری ٹرانسلیٹ کرنی پڑتی. اور سونے پہ سہاگا اردو میں, میری تو اردو زبان ہے, مگر اردو کے علماء نے بھی جو اردو قرآن پاک میں لکھی ہوتی ہے وہ بھی عام بندہ نہیں سمجھ سکتا, مگر ان کی بھی مجبوری ہوتی ہے, ان کو وہ پرفیکٹ لفظ چاہیے ہوتا ہے جو کہ تصویر ان کے دماغ میں بنتی ہے اس کا, وہ جب وہ لفظ ڈالتے ہیں تو وہ لفظ عام جو استعمال میں ہوتا نہیں. سو پھر اس کے لیے دوبارہ سے آپ کو پھر عربی یا فارسی کا وہ لغت کھولنی پڑتی. سو اٹس سچ اے بگ پرابلم, اینڈ دیر 3 پرابلمس ہیئر. ایک عربی نہ سیکھنا, دوسرا اردو وہ والی سیکھنا یا انگریزی وہ والی سیکھنا کہ جس میں جو وہ وکیبلری ہے ہماری, اور تیسرا انگریزی ٹرانسلیشنز کا مطلب ہی کچھ اور نکل رہا ہے, اردو کا مطلب ہی کچھ اور نکل رہا ہے. اب مطلب اور تصویریں کچھ اور بن رہی ہیں, الفاظ کے چناؤ کچھ اور ہیں. اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, میں اس کو جان کے اوائڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, مگر ظاہر ہے وی ہیو ٹو سے دا ٹروتھ ہیئر. کچھ ٹرانسلیشن ایسی ہیں انگریزی کی ورسز اردو کی جن کا آپس میں کانٹرڈکٹری کلیش بھی ہے, کچھ ایسی بھی آیات ہے. اب بندہ ایک عام انسان کیا کرے, اس ادھر جائے یا ادھر جائے, دونوں صحیح بھی نہیں. کہ اگر آپ نے واقعی سنسیئرٹی کے ساتھ آخرت کے کانسیپٹ کو سیریس لیا ہوا ہے, ہو سکتی. There are some ayahs, some verses in the Quran which have been translated differently by English translate versus the Urdu translate. So it's a problem that we better understand and we better address. تو انگریزی جو سکھا رہے ہیں عربی بھی سکھائیں, بس اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے, میں بتا رہا ہوں آپ کو. اور عربی ایسے نہ سکھائیں جیسے کہ آپ نے کوئی فرینچ سیکھنی ہے یا چائنیز یا جرمن سیکھنی ہے. عربی جس طریقے سے یمن میں بولی جاتی ہے نا ویسے عربی سکھائیں, تاکہ وہ سائیکالوجی اور انسائکلوپیڈیا کریٹ کرے. کس چیز کی انسائکلوپیڈیا؟ ان تصاویر کی جو عرب کے ذہن میں بنتی ہیں. اور یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے کہ جو لغت کا معاملہ ہے, یہ بہت بڑا معاملہ ہے. ورلڈ ویو کریٹ ہی ان تصویروں سے ہوتا ہے. میں آپ پولیٹیکل سائنس بولتا ہوں, آپ کے ذہن میں کوئی تصویر بنتی ہے پولیٹیکل سائنس کی, کیا پتا کوئی پروفیسر ذہن میں آتا ہو, کیا پتا موٹی سی کتاب ذہن میں آتی ہو. میرے ذہن میں پولیٹیکل سائنس میں 4-5 کلرز آتے ہیں دنیا کے اندر, جو فورسز ہیں اس وقت دنیا کی, اور ان کلرز کے اندر ان کے بلیک ہولز اور سورسز نظر آتی ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو ان کلرز کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں اور اپنی طاقتوں کی لڑائیاں کر رہے ہیں, جس کو میں پولیٹیکل سائنس کا, میرے ذہن میں پہلی سیکنڈ میں تصویر آتی ہے, آپ کے ذہن میں تو ابھی تک نہیں آئی تھی یہ تصویر. It's such a massive problem. اور آپ اپنے والے ورلڈ ویو کے بندے کے ساتھ ہی اٹھتے بیٹھتے ہیں. یاد رکھیے انسانی فطرت ہے کہ we only like people who are like us. And who are the people who are like us? Who have similar psychology. تو آپ کا تو وہ دوست بھی نہیں بن سکتا, اس کو اسلام ہی کچھ اور سمجھ آیا ہوا ہے, وہ کچھ اور دیکھتا ہے. اس وجہ سے فیکشنز بن جاتی ہیں. کوئی ایکسٹریمسٹ ہے, کوئی بہت لبرل ہے, مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, کوئی کنزرویٹو ہے, کوئی آرتھوڈاکس ہے, کوئی کلاسیکل ایرا کا کو لے کے چل رہا ہے, کوئی ہمبلی ہے تو کوئی دیوبندی ہے, کوئی ہمبلی ہے تو کوئی حنفی ہے. I was raised up by the Arabs. I could not possibly adhere to the psychology of the Hanafiyas. I love those people. ایسے great علماء کرام گزرے ہیں جو حنفی چین میں, بٹ مجھے ان کا ورلڈ ویو نہیں سمجھ آتا. But Hanafi scholars were raising me up humbly. اب ہمبلی بندے کی بات سن کے عجیب و غریب سی ایک انس اور الفت ہوتی ہے مجھے, because he shares the world view with me and the kind of psychology with me, and that's a big problem. حصے ٹوٹ جاتے ہیں اس طرح, تو سائیکالوجی سے ہی حصے بنتے ہیں نا, ایک ہی طرح کی سائیکالوجی کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. سو جن لوگوں کی عرب کے اندر تربیت ہوئی ہوئی ہے وہ دنیا کو کچھ اور دیکھتے ہیں. میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال ایسے دوں, میرے جو عرب دوست ہیں, کیونکہ مجھے میری پرورش کا بڑا حصہ رہا ہے ان میں, تو وہ حج کی کوئی بات ہو رہی تھی تو وہاں عرب میں انہوں نے بتایا کہ عربی خود حج کی اقسام بتاتے ہیں کہ ایک وہ حج ہے جو کہ نبی علیہ السلام نے کیا اور صحابہ کرتے تھے, ایک وہ حج ہے جو ہم نے تھوڑا سا ایوولوشن ہو چکی ہے بیکاز آف آل پولیٹیکل ایشوز اینڈ پھر علماء کے آپس کے معاملات میں جو تفریق ہے تو جو فتاوا آئے ہیں, ایک وہ حج ہے, اور ایک تیسرا حج ہے جو سب کانٹیننٹ کے مسلمان آگے کرتے ہیں. اور پھر میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون سا حج ہے جو کہ پاکستانی انڈینز کرتے ہیں آگے, بنگالیز اور آل آف دوز پیپل.
اینڈ دے سیڈ وی ڈونٹ نو آپ لوگ کیا سیکھ کے آتے ہیں. وہ ہم آپ جب آپ کی باری آتی ہے تو ہم پیچھے ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ نے کچھ اور ہی حرکتیں اور مناسک پورے کرنے ہوتے ہیں وہ جو ہیں ہی نہیں ہماری کتابوں میں. اب وہ کتابیں وہی ہیں مگر the way we approach it becomes such a big problem and such a big difference and that's very evident in events like حج. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ باقی کی چیزوں میں فرق نہیں آئے گا؟ آف کورس یہ تو بہت ٹینجیبل سی بات بتا رہا ہوں. حج دنیا کو دیکھنے کا نظریہ ٹینجیبل تھوڑی ہے. It's the most intangible thing but it has the most tangible effects on. So it's the only solution is کہ عربی سکھائیں. ایک ریکوری کا آئی سی یو میں بس بندے کو سروائیول پہ لے کے آنا ہے تو پھر 10-12 ٹرانسلیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے. ساری کی ساری ٹرانسلیشن بچوں کو بتانی ضروری ہیں. کسی ایک فرقے کی یا ایک عالم کی ٹرانسلیشن پکڑ لی کیوں بیکاز آپ کے وہ مسلک کا عالم ہے تو ہو گیا کام پھر آپ کا. میں آپ کو بتا رہا ہوں باقی کے علماء کو اس طرح آپ ڈس ریگارڈ نہیں کر سکتے بیکاز یہ ایک ہینڈی کیپ یہ مفلوج ہو چکے ہیں ہم اس وجہ سے. ورڈ آف مین ہوتا ہے ٹرانسلیشن. تفہیم القرآن از دا ورڈ آف مودودی ناٹ ورڈ آف اللہ. اللہ تعالیٰ کا ورڈ کا نام اس کو قرآن کہتے ہیں. فی ظلال القرآن از دا ورڈ آف سید قطب ناٹ ورڈ آف اللہ. معرف القرآن is the word of مولانا محمد شفیع رحم اللہ علیہم. تمام تو اللہ تعالیٰ رحم کریں تمام علماء پہ جنہوں نے ایک ٹرانسلیشنز کی ہیں. سو آپ کنز الایمان پڑھیں یا معرف القرآن پڑھیں تفہیم القرآن پڑھیں یا بیان القرآن پڑھیں یہ آدمیوں کے الفاظ ہیں اللہ کے الفاظ نہیں ہیں. یہ آدمیوں کی سائیکالوجی نیچے آ رہی ہے. اللہ کی سائیکالوجی نہیں نیچے آ رہی ہے. ایسی یہ پاسبل ہی نہیں. سائنس کے خلاف بات ہے. سو it's something which we better understand and we have to train our kids کہ کس طریقے سے مسلمان پروان چڑھانا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جس نے میری نہج کے اوپر ایک بیٹا یا 2 بیٹیوں کو بالغ کر دیا وہ میری جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. وہ نہج کیا ہے؟ وہ سائیکالوجی ہے. وہ نبی علیہ السلام کی سائیکالوجی پہ آپ نے بالغ کیے بچوں کو. ہمیں کیا پتا کہ نبی علیہ السلام کی سائیکالوجی کی عرب کا اسلام ہی کوئی اور ہمارا اسلام ہی کوئی اور. سائیکالوجی کا ہی فرق ہے. ہم نے کیا کلیم کرنی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی نہج پہ بالغ کیا. دیر از نو سائنٹیفک پاسبلٹی زیرو ہے اس کی کہ ہم اس نہج پہ بالغ کر رہے ہیں. سیدنا حسین کہتے ہیں بچپن میں مغازی سکھاتے ہیں بچوں عرب کو. ہم کیوں سکھاتے ہیں مغازی؟ بیکاز بچپن میں فرض ہے تمام عرب مغازی سکھاتے ہیں. ہم لوگوں نے کیا بات کرنی ہے؟ ہم تو ایک نان وائلنس اور سائیکالوجی کچھ ہو رہا ہے عرب کی. واٹس دا ورڈ لیو اینڈ لیٹ لیو سائیکالوجی سکھاتے ہیں قرآن پاک سے. کیا ہم جسٹ ٹیلنگ یو دا بیس ڈفرینشیل جو بچے کی سائیکالوجی میں ڈالا ہوتا ہے. دیر از سو مچ جو کہ بعد میں آتا ہے. ایک حدیث سن کے ایک عالم نے مجھے کہا کہ ہمارے دوست کی شادی تھی. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہم اپنے استاد کے پاس میں گیا وہ جورڈینین ہے تو لڑکی کا انتخاب کر رہے تھے تو اس بندے نے کہا کہ بڑی اللہ والی بچی ملی ہے ہمیں جی. ان کے والد صاحب نے کہا تو انہوں نے کہا کہ کیا نشانی دیکھی آپ نے ہونے والی بہو میں؟ تو انہوں نے کہا یہ بڑی دیندار ہے. تو میرے جو جورڈینین اسکالر ہیں انہوں نے فی البدی یہ جملہ پوچھا. کہتے کہ کیسے پتا ہے کہ وہ دیندار ہے؟ اسے کہ وہ نماز روزہ کرتی ہے بڑی پابند ہے پردے کی. تو میرے اسکالر نے جو انسٹنکٹیولی جملہ پوچھا انہوں نے کہا کہ کیا وہ حدیث سناؤ تو رو پڑتی ہے؟ ہمارے لیے یہ بات سوچنا ہی ایک عجیب سی بات تھی کہ حدیث سن کے روتے کیوں ہیں. ٹھیک ہے یہ آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں واقعہ کیونکہ سیدنا ابو بکر اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ایمن کا سیدنا عمر اور ابو بکر ایمن کی طرف گئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد. تو انہوں نے آپ پوچھا کہ کیسے کیا حال چال آپ کا سب کچھ ایوری تھنگ اینڈ دین ہی سیڈ کہ کیا ایسی چیز ہے جو کہ نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد جو آپ کو یاد آتی ہو سب سے زیادہ یاد آتی ہو اس وقت کی. تو سیدنا ابو بکر نے کہا کہ جو سب سے زیادہ مجھے کمی محسوس کرتا ہوں نا وہ یہ ہے کہ اب وہی نہیں آتی. اور تینوں رونا شروع ہو گئے کہ کتنا بڑا نقصان ہو گیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے وصال کی وجہ سے ہم امت کا. کہ وہ جو ایک واقعہ اتنا بڑا ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ بات چیت کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہم سے بات چیت روز کرتے ہوتے تھے. وہ سلسلہ ختم ہو گیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد. کس مسلمان کو رونا آئے گا اس بات؟ یہ سائیکالوجی کچھ اور ہے جو کہ اس طرح کے آنسو دل کو اس طرح جا کے پکڑ لے. ہمیں اپنے ماں باپ کے مرنے کا کوئی رونا نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ کی بات کی تو ویلیو جو ہے نا وہ پھر اللہ تعالیٰ کے زبان میں کہ جو عرب والے لوگ ہیں وہی سمجھ سکتے تھے. اللہ کی جو ساری زبانیں قرآن کی جو زبان وہی سمجھتے تھے. جب قرآن زمین پہ آ رہا تھا تو کیا سائیکالوجی کریٹ ہو رہی تھی. But as I said, there's so much that we have done wrong, but it started with us leaving and divorcing the language of the Quran. امام شافعی نے رحم اللہ نے ارشاد فرمایا کہ عربی سیکھنا واجب ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کا سوال ہوگا, واجب کا سوال ہوگا آپ سے عربی کیوں نہیں سیکھی ہے. ٹھیک ہے, ایک اور میں آپ کو فضائل کی حدیث ہے وہ سناؤں کہ جب اللہ تعالیٰ جنت کا فیصلہ کر چکے ہوں گے, دوزخ کا فیصلہ کر چکے ہوں گے, تو جنتی جو ہیں وہ جنت کی طرف چل رہے ہوں گے, دوزخی دوزخ کی طرف چل رہے ہوں گے. تو شیطان اس وقت اپنا آخری وار کرے گا اور کہے گا کہ اللہ
ان کو کیوں جنت میں بھیج رہا ہے؟ ان کی تجھے پتا ہے نا کہ انہوں نے قرآن پاک کو غلط پڑھا ہے، ان کی تجوید ہی درست نہیں تھی. یہ آخری وار ہے قرآن شیطان کا.